जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर और हम नुसरत जावेद के साथ। सब कल जब इमरान खान साहब की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज, फाइनल एहतजाज की कॉल दी गई और 24 नवंबर की तारीख दी गई, तो उस तारीख को लेकर आप कई खदशात और अंदाज़ों का जिक्र करते रहे कि 24 नवंबर ही क्यों। और फिर आपने कुछ हवाले दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, मेन लीडरशिप, बड़े जो नाम हैं, नाम नहीं लिया आपने, नाम ने कहा लीडरशिप में बड़े नाम हैं, वो चाहते थे कि जो एहतजाज चाहते हैं इमरान खान साहब, फाइनल कॉल चाहते हैं, वो या तो दिसंबर के आखिरी वीक में 25 दिसंबर का आपने जिक्र किया, या जनवरी के पहले हफ्ते में होनी चाहिए। आपने कहा कि ये लीडरशिप चाहती है, जबकि इमरान खान ने यकदम 24 नवंबर का ऐलान कर दिया। अब कल से आज तक जो PTI की लीडरशिप से 2-3 लोगों से मेरी बात भी हुई, जो मुख्तलिफ आपस में गुफ्तगू हो रही है, PTI के ज़राए भी इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि वो 24 नवंबर की तारीख पे कॉन्फिडेंट नहीं है। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस पे थोड़ा सा अपने आप को यू टर्न लें या थोड़ा सा बैक फुट पे जाएं, इस तारीख को बदलें, एहतजाज रहे, फाइनल कॉल रहे, पर 24 नवंबर को, नवंबर के बजाय किसी और तारीख को कर दिया जाए। अच्छा भाई, बात यह है कि 24 तारीख को एहतजाज हो या न हो, 24 नवंबर को होने वाला एहतजाज कामयाब हो या न हो, आपको एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि अडयाला जेल के कैदी को जेल में रहते हुए भी ये हुनर आता है कि मीडिया को कैसे एयर टाइम को मोनोपोलाइज करके रखना है। अब 24 तारीख तक, कल से चल रहा है, 24 तारीख तक मेरे और तुम्हारे हर प्रोग्राम का इब्तदाइया जो है वो इस पे होगा जी 24 तारीख को क्या होगा। सो कुछ हो या ना हो, 10 full days ऑक्युपाइड ऑन टीवी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पे वो छाए रहेंगे। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बयानिया है। दूसरी तरफ ये है कि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो जी एक बंदे ने ट्रेन में लंदन, इतना बड़ा शहर, पाकिस्तान के वजीर दफा को गाली दे दी और धमकी दियो तन को चाकू भी मार सकते हैं। नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज, लुट के खा गए, मर गए, काजी फाजी सब की गाड़ी पर हमला, कितने बंदे होते हैं। लेकिन मैसेज क्या जाता है, एक तरफ तो वो आदमी है मज़ाहमत कर रहा है, बैठ के दानिश्वरा ने मिल्लत सुर्खी पाउडर लगा के फैसला कर रहे हैं कामयाब मज़ाहमत होगी, लेकिन मज़ाहमत पार्टी बन रही है। एक तरफ पार्टी है, वो बेचारे बाहर निकल देने तो उन्होंने गालां पै रही हैं। अच्छा, अब उसमें सबसे मज़े से है शहबाज शरीफ साहब अरब इस्लामिक समिट फिर पहुंच गया तो क्लाइमेट वाले पे जी, बाकू बड़े बड़े लोगों नाल मिलना, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है। अब वापस आके एपेक्स कमेटी, ये यू नो मैन टू बिजी, लुक बिजी डू नथिंग, हालात अगर सही ओ यार छोड़ो ना साहब, और मुहावरा कोई नहीं था, उनकी मेहनत देखें दिन रात की यार, एटलीस्ट आनिया जानिया बहुत ने माशाल्लाह ज़बरदस्त। एनीवे, बहरहाल, जबकि मेरी ये ख्वाहिश थी बखुदा दयानंदारी से, लेकिन आपने मजबूर कर दिया है। मेरी दयानंदारी से ख्वाहिश थी कि आज हम इमरान खान का नागा करें। कैसे ना करें? नहीं, आज हम नागा करें, नागा करें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके साथ तकरीबन हर दूसरे शो में मेरा और आपका झगड़ा होता है। मैं आपको कहता हूँ यार इस मुल्क में ट्विटर बंद है, आपका बंद, गैर जिम्मेदार, और ये क्या आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा यार खोल के दिखा, नहीं खुलता। और तो मेरा जो VPN चलता से वो बंद हो गया ना। अब VPN गैर कानूनी है ना। हाँ, वो खरीदना टेक्निकली गैर कानूनी है, आप मुफ्ता लगाते हैं। हाँ, मुफ्ता लगाते हैं। एंड यू आर बाईपासिंग द लॉ। गवर्नमेंट हैज टेक्निकली बैन सर्टेन वेबसाइट्स। अब वो कह रहे हैं कि हम असल में फोहश मवाद को रोक रहे हैं और ब्लास्फेमस मवाद को रोक रहे हैं। ठीक, चलो जी, मैं जब आपके साथ बात करता था तो आपको तो एतबार ना आया। एक जमात होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत, हुकूमत की इत्तेहादी है ना, बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन सिंध में हुकूमत भी है, उनकी मेजर स्टेक होल्डर है। 26वीं तरमीम में उन्होंने शहबाज शरीफ से ज्यादा मेहनत की उसे मंजूर करवाने की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उन्होंने आज क्या स्टेटमेंट दिया वो सुने जरा। क्या दिया सुनाए असद चौधरी साहब? सुने। अच्छा सर, हुकूमत ने VPN पर पाबंदी लगा दी और इंटरनेट पर मजीद पाबंदियां जो है वो आयद की जा रही हैं, इस पर आपका क्या होगा? इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट
को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स है, हमारा ज़राअत का शोबा और दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी का ये टेक का शोबा, जिसमें पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट्स में, हमारा कमाई में अहम लेजिस्लेशन है, उस पर पूरी तरीके से मुशावरत किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फैसला किया कि हमने इस हुकूमत का शामिल नहीं होना, बस साथ देना है इस बुनियाद पे कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे यकीन रखते हैं। जी खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हुकूमती मौजें उड़ाते हैं। ये भी हुकूमती मौजें उड़ा रहे हैं ना बिलावल साहब। उनको आज याद आ गया 6-7 महीने बाद कि इस मुल्क में नुसरत जावेद का, अदनान हैदर का, सुनने वालों का ट्विटर बंद है और उनको एक्सेस नहीं है 4G की। सबसे बुनियादी बात यह है कि गौर से सुने, वो फरमाते हैं जो लोग ये कर रहे हैं ये लोग कौन हैं? मरीख से आए हैं? नहीं, मतलब कौन है? वो कहते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, सबको पता लग गया वो कौन है। नहीं, लेकिन वो है कौन? आपको भी पता कौन है। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी पब्लिकली मजम्मत कर लें, ठीक है, आपके अपने वसीतर मफादात होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, आप ज़ाती तौर पर उनसे वक्त ले सकते हैं, मुलाकात कर लें उन लोगों से। जो लोग उन्हें समझाने की यही बात करें, आप ख्याल करें। देखिए जी, हमारे यहाँ आप पसंद करो या ना करो, मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ एक बयानिया है ना, और ताकतवर बयानिया है, और जिसका जलवा आप आजकल देखते हैं लंदन में, है या नहीं? उसमें तीसरी नस्ल का नुमाइंदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, जिन्हें जितना भी इक़्तिदार में मौका मिलता है तो वो पहला काम क्या करती हैं, और अपने वसाइल को और उस इदारे को हर सूरत कायम करने के लिए वो 100 तरह के इंतज़ामात रखती हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट? टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ट। आपको तो कम से कम ये कहें कि जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ तो लेगेसी है हमारी जमात की। मेरे नाना जो हैं, सबसे पहले उनको जो वजारत मिली थी वो थी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अयूब खान साहब के ज़माने में वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से शुरू हुए थे मेरे नाना। हम तो मुल्क को जदीद दौर में ले जाने वाले लोग हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं एक ऐसी हुकूमत का साथ दूं जिसके दौर में नौजवानों को, अरे भाई कौन कहता है? तो ये हुकूमत, हमने क्या ये नहीं कहा? इस शो में हजारों मरतबा ये कहा है कि यार सोशल मीडिया तबाह बर्बाद कर रहा है लोगों के ज़हनों को। जो फसादात होते हैं क्या उनका जिक्र नहीं किया? आप मुझे ये बताएं, कई दफ़ा किया कि हम क्या ये कहते हैं कि यार उन पे कोई चेक नहीं होना चाहिए? उन पे चेक है कानून, उन पे चेक है कानून। जैसे बरतानिया में हुआ, हंगामे हुए और विद इन वीक उन्होंने उन लोगों को भी नहीं बख्शा। विद इन वीक उन्होंने कहा कि तुम तमाशा देख रहे थे, तुमने मुदाखलत नहीं की। तो भाई साहब आप ये इंतजामात करें। ये मुझे चाहिए मोशन ले जाए ना अब फ्लोर ये है कि ये अब हम खामखा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब जैसे एक्स जी ट्विटर वाला हमारी बात नहीं सुन रहा, वो कम वक्त मारा इलान मस्क, वो इस वक्त उसको ट्रम्प ने लगा दिया है अब तो वो कि गवर्नमेंट को आदी कर दो। वो तो कितने बंदे बेरोजगार कर। डायरेक्टर ऑफ अब ये कि ये जुल्फी किसी तरह घूम फिर के, अभी तक उनकी मुलाकात कुशनर से नहीं हो पाई है, तो वैसे भी कुशनर, आज बिलावल साहब ने भी कहा है कि इनका भी जानना है। लेकिन उन्होंने वो मैंने नंबर लाया तो मैं भी मैसेज छाड़ा। नहीं, आजकल को थोड़ा सा उन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ है। इसने अभी ट्रम्प ने कोई पीछे को कहानी, उधर भी कोई अंदरूनी को लड़ाई, कोई मेरा लग रहा है काम के कोई चक्कर है हमजा वर्सेस मरियम। अच्छा, उठे भी हो सकता है? वो क्यों नहीं जी, हर जगह किंगशिप नोज नो किंगशिप। हाँ,
یہ پرانا محاورہ ہے انگریزی کا, یہ ادھر سے آیا ہے انگریزی کا محاورہ. نہیں بس برطانیہ تو ٹوریا سے ہوتے وہ بھی وہ برطانیہ کی پہلے کالونی تھا امریکہ, شاید آپ کو یاد نہ ہو. بوسٹن ٹی پارٹی ہوئی تھی اس کے بعد, دین دے اسٹارٹڈ موونگ ٹو انڈیپینڈنس. اب مجھے ڈونٹ ٹیل می کہ میں اب امریکی تاریخ, میں نہیں چھیڑ رہا, بڑی مہربانی. تو میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس موضوع پر فوکس کروں. بلال سے فلور میں لے جائیں نا, ہی از ممبر نیشنل اسمبلی ایز ویل. بات یہ ہے کہ آج انہیں کیوں یاد آئے. سیکنڈلی بہت دنوں سے, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان سے وہ لیڈر کیا ہے جس کو نصرت جاوید سوال کر کے یاد دلائے کہ سر یہ موضوع جا رہا ہے. لیڈر کو تو مجھے بتانا چاہیے کہ یار تمہارا یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل ہے. صحافی اسی لیے ہوتا ہے کہ سب نشاندہی کرتے رہے وہ پورشن جو کہ نیگلیکٹ ہو رہے ہیں. وہ جان دو چھڈو برا, نشاندہی کرنی نہیں. لیڈر آپ کو بتاتا ہے کہ دیز آر یور ایشوز, دس از واٹ اے لیڈر از. لیکن اس کے علاوہ دیر از اے بلڈنگ سٹوری جس پہ ابھی کوئی توجہ نہیں دے رہا پنجاب میں. وہ کیا ہے؟ پورے سندھ میں ایک اور اب ایشو کھڑا ہو رہا ہے, اور یہ اتنا ہی لیتھل ہوگا. میرا آج کا پروگرام ریکارڈ کر کے رکھیں جتنا کالا باغ ڈیم ایشو ہوا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ جو کنال بن رہی ہے, چولستان کنال. ہاں وہ ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں. اس کے بارے میں آج انہوں نے ذکر کیا ہے تھوڑا سا. خیر اپنی ذمہ سر داری لیکن بڑی کل ذمہ ہو گئے کیا کہ نثار کھوڑو نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. نہیں ان کا وزیر آبپاشی کر رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو وہ ستلج کا فلڈ آ گیا نا, چونکہ اتفاق سے 2 مرتبہ. اب کیا گارنٹی ہے کہ اگلے بارشوں میں بھی ایسے ہوگا, اس کے بعد بھی ہوگا. ویسے ہی ستلج سوکھا ہوا ہم نے بیچ رکھا ہے, راوی اور ستلج انڈیا کو, ہے یا نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے باوجود یہ اتنے بنیادی مسائل ہیں, اگر یہ ان مسائل کو نہیں لیں گے, مثلاً اگر بلاول بھٹو زرداری اس کینال کے مسئلے کو ایمیکیبلی ریزالو نہیں کروائیں گے, اگر یہ نوجوانوں کی یہ امنگیں جو ہیں کہ جی مجھے ایکسیس, میرا ماڈرن, کتنے لوگ جو ہیں یہاں سے دفتر منتقل ہوئے ہیں سلو سپیڈ کی وجہ سے. اس کے لیے موشن ہے نا, وہ تو کہتے ہیں ہم موشن کیا, وہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں, وہ کو اور لوگ ہیں. لوگوں سے رابطہ کرے نا, ان کے ساتھ مکالمہ کرے. لیکن ہم ان بنیادی مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اور کیا ہوگا نتیجہ, کیا ہوگا کہ بہرحال 2008 سے سندھ میں مستقل حکمران چلی آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سر آپ کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر اچانک ایک دم سے خیبر پختونخوا میں منظور پشتین اٹھ سکتا ہے اور وقت ڈال دے سکتا ہے, بلوچستان میں کوئی محرم لنگی خاتون آ سکتی ہے, تو سندھ میں کیا گارنٹی ہے ساری زندگی. سر ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو, ان کو ایک صاحب نے ہرایا تھا الیکشن, حالانکہ وہ سندھ کو بامبے سے الگ کروانے کی تحریک میں پیش تھے, اور جنہوں نے ہروایا تھا وہ لاڑکانہ کے شہری بھی نہیں تھے, وہ باہر سے آ کر انہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا. مینج ہوا سر شاہ نواز وہ زمانے میں نہیں سی ہوں, وہ والی ٹیکنالوجی نہیں سی آئی ایسے, اور ویسے بھی ووٹ بھی ووٹ ہوتے تھے, وہ لمیٹڈ تھی. لیکن اس کے باوجود, اور اس میں تو زیادہ مشکل تھا ایک آؤٹ سائڈر کا آگے ہرانا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کیوں یہ طے کیے بیٹھے ہیں, یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ یہ مستقل بنیادوں پر سندھ ہمارا نام لکھا گیا ہے. آپ کو یو ہیو ٹو بی ود دا ٹائم اینی وے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب, اب میں اسی طرف آ رہا ہوں, چلو خیر بلال صاحب گلے تو کرتے رہے, عمران خان صاحب کا ذکر ہوگا تو آپ کی اس کے بغیر نامکمل سی ہے. وہ اخبار پرنٹ نہیں ہوتا جس میں عمران خان کا تذکرہ نہ ہو, وہ شو مکمل نہیں ہوتا. ٹاک شو آپ بتائیں نا, آپ ٹاک شوز میں جاتے بھی ہیں, مجھ سے زیادہ دیکھتے بھی ہیں. وہ سوشل میڈیا میں آپ سے زیادہ دیکھتا ہوں اور جاتا بھی میں کبھی کبھار. چلو یار, مطلب عمران خان کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے اگر آپ کو جرنلزم آتا ہے تو. ہم نکمے لوگ ہیں, ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے یہاں پہ. اور خواتین و حضرات, اصل بات یہ دیکھیے, آج عمران خان نے یہ کہا, اللہ خیر سب یہ سست ہے. پر یہ بتاؤ کہ کین یو ٹیل ان این انٹرسٹنگ وے کہ یہ کینال کیا ہے, پانی کہاں دیتی ہے. شہری بھائی یار کیڑی نہر نہیں گل, وہ یار دس وہ خواجہ حسن نے چنگی نہیں ہوئی کیسا ہے. تو یہ میرا دیکھنے والوں کا مزاج ہے. آپ کو یو ڈونٹ نیڈ نو ہاؤ ٹو ٹیل انٹرسٹنگ اسٹوری. اب بہرحال جو آپ جس سے آپ نے میں آپ کو مختصر ترین بات یہ کہہ رہا ہوں
کہ اب 24 کی تاریخ دے دی تو اب زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، اس پہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگی بات۔ وہ تمام لیڈرز بھی جو تحریک انصاف کے متحرک کارکنان اور رہنما ہیں وہ 24 کو پھر آئیں گے، نکلیں؟ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی 90% جو ان کی مقامی قیادت، اعلیٰ ترین قیادت ہے، میں بڑے محتاط اندازے میں لفظ 90% استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کے لیے یہ خبر تھی کہ 24 اکتوبر قائد نے تاریخ فکس کر دی ہے تحریک کے لیے، خبر تھی ان کے لیے۔ اس کا اندازہ مجھے ایک ذاتی تجربے سے یوں ہوا کہ کل مجھے میرے دوست بھائی 24 نومبر محمد مالک نے اپنے شو میں 10 بجے بلایا ہوا تھا، تو میں یہاں سے تمہارے سامنے میں نے کہا یار میں وہاں جا رہا ہوں مالک کے پاس میرا، تو وہاں میں گیا تو وہ تھوڑا سا وہ ڈیلے ہو رہا تھا، میں نے کہا یار کیا چکر ہے، کیونکہ میرے ساتھ وہ مظہر عباس تھا، تو ہم دونوں تو بیٹھ گئے، اچھا وہ بھی پروگرام لائیو کرتا ہے ہماری طرح کا، تو میں نے اس کو اشارے سے کہا، تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ہاں لاہور گئی ہوئی تھی ڈی ایس این جی، انہیں لائیو پروگرام میں شرکت کرنا تھی، وہاں ڈی ایس این جی پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ سلمان صاحب جو ہیں وہ تو پشاور گئے ہیں، وہاں ہنگامہ اجلاس ہو رہا ہے 24 کی تاریخ آنے کے بعد۔ تو پشاور ان کا مرکز ہے نا یار لاہور سے اسموگ کے موسم میں یار تم بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو کہ مثلا ایک بندہ جو ہے پارٹی کا جنرل سیکرٹری جو ہے ان کو ہنگامی حالات میں اسموگ کو خطرے کو نظر انداز کرتے بلا لیا، جان میں کھیل کر وہاں جانا پڑا، ہمیں کیا پتا اور کون کون وہاں پہ تھا۔ تمام پنجاب کے ایم پی ایس بشرا بی بی سے ملنے پشاور جا رہے ہیں۔ او بابو میں یہ تمہیں عرض یہ بشرا بی بی نے ان سب کو بلا لیا۔ آج سارے کسی اخباروں میں ہمیں تو یہ نہیں پتا چلا کہ کل جو میٹنگ ہوئی جانے کتنے بجے تک رہی، پھر 10 بجے کے پروگرام میں راجہ صاحب جو ہیں سمجھو کوئی انہوں نے کوئی تقریباً 10 منٹ ہم سے گفتگو کی ہوگی، مجھ سے مالک سے اور مظہر صاحب سے، ہم سے سوال بھی لیے، کہہ لو 15 منٹ کہہ لو، اس کے بعد انہوں نے معذرت کی، اس کا مطلب کہ میٹنگ جاری رہی۔ تو اس کا مطلب ہے تیاری ہے نا 24 نومبر کی، تبھی بشرا بی بی صاحبہ نے پنجاب کے آج دوبارہ علیمہ بی بی نے کہہ دیا ہے کہ سب کو آنا ہوگا، تو اس کا مطلب 24 سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اب سوال تو 24 کا کچھ ہے، اور میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے 24 کی، کہ جو میں نے کل جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، انلیس یہ کہ زلفی نے ان کو پیغام بھیج دیا ہو کہ جناب کوئی 19 تاریخ کے قریب یا 22 کے قریب امریکہ سے پیغام آ رہا ہے کہ ذرا اڈیالہ میں کو فون کا بندوبست کرے، میں نے حال پوچھنا ہے، ٹرمپ کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسرا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 کی تاریخ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ جو جنرل فید حمید صاحب نہیں میرا تو کنیکشن، میں تو بالکل یہ بات تو میں ایسے تنزیہ کہہ رہا ہوں، میں ایسے جنرل فیض حمید والی بات پہ تو آپ اس پہ کنونسڈ ہیں؟ نہیں، مجھے سب سے زیادہ یار خدشات، چلو آپ کے بابو ہم لوگ 2 ٹکے کے صحافی ہیں، ہمیں کون خبر بتاتا ہے جہاں پہ ایک بہت بڑی پارٹی کا سربراہ خاندانی سیاستدان یہ کہے کہ جو لوگ وہ میں تیرا مکی بھیجتا ہوں، کچھ نہیں بھیجیں، کیا بات کرتے ہو 2 یار، روپے کہا کریں، اب 2 ٹکے کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ 2 روپے کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، ایک بریک۔ چھوڑو۔ جناب ویلکم بیک۔ اب ہم ذرا بات کریں گے، مجھے مجبوراً پھر عمران خان کیونکہ توشہ خانہ 1 او یار کیا توشہ خانہ 1 اور 2 اور یہ اور وہ، فور گاڈ سے کیا تمہاری خبر ہے، عمران سے شروع عمران پہ ختم، خبر وہیں سے شروع ہو کے وہیں پہ ختم۔ کیوں؟ اچھا جی، اور کی یہ بندہ سو اس لیے کہ آپ نے اور کچھ پڑھنا نہیں ہے، بتائیں نا مجھے۔ 6 بجے سو کے اٹھنا ہے او یار یہ شام میں، او یہ بھی بتائیں کہ صبح بھی 6 بجے اٹھتا ہوں۔ بولو یار بات، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ بتائیں تو نا خیر، اور بات آپ تو ماشاءاللہ اللہ یعنی معاف کرے، آپ اور میں فرض کرو میرے منہ میں خاک 100 روپے کی روٹی بھی مل رہی ہو تو ہم خرید افورڈ کر سکتے ہیں، فرض کرو، اللہ نہ کرے، ہاں دانے گھر دے پورے نا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں کیا بویا جاتا ہے؟ گندم بوئی بڑے جا اپنے رہی ہے۔ آپ کو تم یعنی کہ میں نے اس دفعہ کسان بنتے ہو۔ آدھی میں خیال میں 1 مربع چھوڑ دیا تقریباً۔ اچھا آپ تو مربع والے ہو نا؟ وہ ساڑھے پاس سارے مربع والے ہیں، لیکن تسی کنگلا کرتا ہے لاہور والے نے، پنجاب اسلام آباد والے نے۔ بھائی کیا کریں آپ،
آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے بھیجا تھا کہ جلالپور گئے ہوئے وہ پیکج بنا کے لاؤ, وہ پیکج اسد چودھری کے پاس پڑا ہوگا, وہ گندم کے توڑے وہ جو ڈھیر ہیں وہ آج بھی اس کو بھائی صاحب پاکستان کوئی خریدنے والا اٹھانے والا نہیں میں کیا یہ آپ لوگوں کو آپ کے لیے ضروری نہیں, آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں تو آپ پاکستان کے عوام کو آگاہ کریں کہ میرے منہ میں خاک, جب اگلا برس مارچ اپریل آئے گا تو شاید ہمیں گزشتہ سال کے مقابلے میں میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک, شاید 50% گندم ملے. شاید ہٹا دیں نمبر تھوڑا اوپر, جیسے 50-60 ہو جائے گا, 55 ہو جائے گا, پر ہوگا, اس سے کم ہے, سگنیفیکنٹ کم. آپ یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ کثیر کمی ہو سکتی کمی ہے, ہو سکتی نہیں ہے. اچھا اب کیوں ہو رہی ہے؟ کسان کا اس وقت وہ حالم ہے کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے. صدیوں سے اس کی جبلت میں, اس کے ڈی این اے میں یہ ہے کہ نومبر آئے گا وہ گندم بوئے گا. پچھلے سال اس بیچارے نے جو گندم اگائی تھی اسے حکومت نے خریدا نہیں سرکاری قیمت پہ. خرید اس لیے نہ پائی کہ امپورٹ کر لی تھی نگران حکومت نے. اس پہ کمیٹی بھی بنی, اس کی رپورٹ مجھے آج کی گڈ گورننس ٹرانسپیرنسی کے دنوں میں آج تک دیکھنا نصیب نہیں ہوئی کہ کون ذمہ دار تھا. ہے یا نہیں, یا ہوئی؟ ایسا نہیں ہوئی. اب آج جو وہ کسان ہے, میں ایک شہری آدمی ہوں, میرے دور دراز نہ کسی کے بھائی مربع ہیں نہ کچھ ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتی. میں نے پورا دن لگایا. فرض کرو آپ کو 1 ایکڑ میں, سب سے پہلے تو یہ بات دیکھو کہ میں نے جو پچھلے سال گندم اگائی تھی وہ میں بیچ نہیں پایا ہوں اس قیمت پہ جو اس کی میں توقع کر رہا تھا. ہو گئی بات. میں مقروض ہوں آلریڈی ایک کسان کے طور پر. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اب میرے پاس 1 ایکڑ خالی پڑا ہے تو مجھے اس کو تیار کرنے کے لیے پہلے ٹریکٹر چلوانا ہے, تو اس کے لیے میں 7,000 روپے دوں گا ایوریجلی. پانی لوں گا تو مجھے 3,000 روپے ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس میں بیج ڈالنا ہے تو وہ 700 روپے کا پڑے گا 1 ایکڑ میں, اور ڈی اے پی 8,000 7,000 12,000 کی. بیج بھی 7,000 کا ہوگا, 700 کا نہیں ہوگا. اب وہی نا 7,000. اب یہ کل ملا کے 1 ایکڑ کے مجھے 1 ایکڑ کے لیے 29,000 روپیہ کیش چاہیے. اب ڈی اے پی جو ہے, لیکن یہ بتاتے تھے نا 29,000 صرف 1 ایکڑ کی تیاری کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو صرف زمین کو تیار کر رہا ہوں. جب وہ بوئنگ تک جائے گا ناظرین, میرا آپ نے کیا نکالا ہے بوئنگ تک, سوری بوائی نہیں, جب کٹائی تک کتنا ڈالا آپ نے 1 ایکڑ کا خرچہ؟ سر سارا ملا کے تو خیر بہت ہو جائے گا. 75,000 سارا ملا کر ہمارا جو ہے وہ بن رہا ہے کوئی تقریباً 75,000. بوائی تک جو ہے, زمین کی تیاری سے بوائی تک, جو نصرت صاحب نے بتایا ناظرین, یہ زمین کی تیاری سے بوائی تک ہے. اس میں یوریا بھی ڈالنا ہے آپ کو, پھر دوبارہ ہوتا ہے پہلا دوسرا, اسی طرح پانی کے جی کم از کم 5 پھیرے یا 3 پھیرے ڈیپینڈنگ. ایک یہ سینٹرل پنجاب میں دیگر حالات ہوتے ہیں, جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں ساؤتھ میں جائیں, اور 5 سے 10,000 کا فرق پڑتا ہے. اور یہ میں زیادہ نصرت صاحب آپ نے بڑا اچھا کیلکولیٹر, میں ایک ریزلٹ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ نصرت صاحب نے 29,000 بتایا ہے, یہ زمین کی تیاری سے بوائی تک تیاری ہے یار, بیجنے تک. اور وہ اس میں ایک اور بات ہے, تمہیں پتہ ہے بہت سارے علاقوں میں ایک غریب کاشتکار جو ہے وہ ٹھیکے پہ لے لیتا ہے, اس میں پیسہ ہی نہیں ہے. اب وہ بالآخر میں نے سارا حساب کیا کہ یہ ابھی تک کر کے, فرض کرو کر کے, سارا خرچہ کر کے, جب وہ اس وقت آپ کو پتا ہے غالباً 2,800 روپے کی من بک رہی ہے نا گندم, تقریباً 2,800-2,700 بھی چل رہی ہے. جلال پور میں کچھ 2750 ہے, 2700 ہے, اسد چوہدری صاحب 2,800 کہہ رہے ہیں. چلیں 2700-2800 تک. ہاں ٹھیک ہے. اب میں نے جتنا خرچہ نکالا ہے اس خرچے کو کر کے, تو اپریل میں اگر وہ بیچارہ یہ تمام خرچہ کر کے جب نکالے گا تو اس کو پتہ ہے کتنا منافع ہوگا. منافع 51,000 51,000. تو یہ 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں پہنتا. یہ اچھا 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں بن رہا بھیا. یہ 50-51 جو ہے سینٹرل پنجاب ہے. اب ساؤتھ پنجاب میں جائیں تو یہ کم تو اور کم ہو گیا. تو یہ 8,000 تو آپ نے میرے خیال میں 45 من پر ایکڑ پہ نکالی ہے. وہی
اور یہ میں ایک اچھی فصل کی یہ بات جو کر رہا سینٹرل پنجاب ہے نصرت صاحب اس کا ذکر کر رہے ہوں، ہیں، اور میں اچھی فصل کی بات کر اور رہا ہوں. ساؤتھ پنجاب میں جائیں تو 40 من پر ایکڑ ہے. تو یہ کسان کیا کرے؟ کیا ہم نے اس کو الٹرنیٹو دیے ہیں؟ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یار تم ایسا کرو کہ یہ نہیں، آپ کسان کارڈ دے دیں، ٹھیک ہے فائن، لیکن اس کو یہ بتائیں کہ اچھا یار گندم نہیں اگانا چاہتے تو منافع کے لیے یہ طریقہ کار ہے. یہ کر رہا ہے کوئی ان کے لیے؟ کچھ بتا رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں بتا رہے کیوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو یہ چینل تنخواہ دینا بند کر دے، آپ شو کریں گے؟ آ کے ہیں؟ تنخواہ دینا بند کر دے، آپ شو کریں گے؟ نہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ بس ایک بار ہم اسکرین پہ نہیں، رکھو، میں کوئی serious بات نہیں، گفتگو باقی ہو رہا ہے. نہیں کروں گا. وہ ٹھیکیدار جس نے ٹھیکے پہ زمین لی اور پچھلی فصل میں وہ ٹھیکے دینے جوگا نہیں رہا، اب کس منہ سے اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے پاکستان کی آبادی کا کچھ فیصد تو یہ لوگ ہوں گے یا نہیں؟ آف کورس. تو ان کے لیے میرے پاس ٹی وی پہ وقت نہیں ہے بات کرنے کو. میں کیا کروں، میں اڈیالہ سے اور تم کہتے ہو کہ میں نے جی یہ جی تو چکھانا ٹو تو چکھانا میں مجھے برا بلا کہتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے یار. نہیں تو ریٹنگ نہیں آتی، ویوز نہیں آتے، تو نہ ہے بغیر ویوز کے. اس لیے کہ تم اگر لوگوں کی بات وہ کہتے ہیں کہ اگر ویوز ملین یا ہزاروں میں نہیں ہے تم اچھے صحافی نہیں ہو. وہ بھائی آپ اپنے پہ ڈٹے رہے نا، نکال دیں، میں مجھے تنخواہ نہ دیں جی. میں جی چلو میں اس پہ کر لیتا یہ ہوں، کیا بات اسی پہ ہوئی؟ صحافت کر لیتا ہوں. کیا کسان کو ڈی اے پی اوریجنل مل رہی ہے؟ اوریجنل. یہ بھی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایشوز ہے نا، اس کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے میں فیلڈ میں جاؤں، میں تعاقب کروں ان بندوں کا. میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں دیکھیں صحافت کرنے دینا مجھے. ہاں جی. آپ رپورٹ کر رہے ہیں میرے لیے، تو ٹاپک ہی نہیں میں لے لیتا نا. آپ نے کسان کارڈ کا بھی خوشخبری سب کو سنا دی. کسان کارڈ پہ جائیں تو آپ کو مل جاتی ہے یا اس پہ بھی کوئی پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں؟ اس میں بھی لے رہے ہیں لوگ، جو یعنی بیوروکریسی کا بھی چھوڑتی ہے. آپ کہہ جو ٹھیک ہے جی کارڈ ہے گا بالکل ٹھیک ہے، 28 تو چاہ پانی کا جو لفظ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ اس سے میں بھی چھری ماری جا رہی ہے. او بابا، لیکن اس پہ یہ ہے کہ کوئی ٹیمیں چاہیے نا، ویجیلنٹ ٹیمز. مطلب کہاں ہے؟ پی ایم ایل این کے ایم پی ایز نہیں ہیں؟ اگر واقعی عوام کے نمائندے ہیں، اگر پی ایم ایل نام کی کوئی جماعت موجود ہے زمین پر تو وہ جائے علاقوں میں، بڑی مہربانی، آپ وہ پکڑے ان لوگوں کم کو. از کم میرے سر سے بوجھ اٹھا کے عوامی نمائندوں پہ بھی ڈالا. کیوں نہیں؟ وہ کریں نا بات کھڑے ہو کے. کا کام ہے. پنجاب میں کے پی، پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہیں نہیں، پی ٹی آئی. او بابا، اپنے علاقے میں کھڑے ہو کر پہلے کریں، فلور پہ بھی کریں نا. مریم صاحب فلور پہ کریں. مریم صاحبہ ریگولر آتی ہیں، جب لاہور میں ہوں تو وہ جاتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں. بابا تو کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ شواہد اکٹھے کر کے وہاں پہ واویلا مچاؤ، کیونکہ اس کے بعد اگر اللہ میرے منہ میں خاک، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپریل مئی میں جب اس دفعہ آٹے اور گندم کا بحران آیا تو آپ کیسے لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکو گے یار؟ نصرت صاحب نے بریک پہ جانا، مجھے بڑے اچھے موقع پہ نشاندہی کی ہے. اگر مریم نواز صاحبہ اور کے پی کے میں علی امین صاحب اور سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کوشش کریں تو آج میرے خیال میں 15 نومبر ہے، 10 سے ایک دن میں اور بھی بوائی ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امدادی قیمت کا اعلان کسان کریں. کے چہرے پر جو اداسی ہے خدا کے لیے اسے محسوس کریں اور جو یار. مائکرو فائنانس بینک کام کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ ان کو ریلیف دیں، اور ان کو اور ڈپارٹمنٹس کو کہیں کہ فارمر کو راضی کریں. نہیں تو یہ جو اپنے منہ میں خاک بار بار کہہ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ. میں کہہ رہا ہوں بھائی، کون چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں غذائی بحران ہو یار؟ ان کا کہنا سچ ثابت ہو جائے گا. تمام وزرائے اعلیٰ اور حکومتیں سن لیں اس بات کو. ایک بریک. ویلکم بیک. دوست صاحب، آپ فارن پالیسی پہ بڑا عرصہ رپورٹ بھی کرتے رہے اور لکھتے بھی رہے. جے شنکر ایس سی او میں آئے تو آپ نے ان کے پریزنس کو، ان کی تقریر کو سراہا کہ گڈ جیسچر ہے. پھر صبح انہوں نے واک کی، ایک ٹویٹ بھی کر دیا کہ میں اسلام آباد میں واک کر رہا ہوں. ہم یہ توقع کر رہے تھے برف پگھلی، حالات بہتر ہوں گے. اور حالات کب بہتر ہوں گے کہ دونوں ملکوں میں کم از کم کھیلوں کا تبادلہ ہو. پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے چیمپئن ٹرافی، آئی سی سی چیمپئن ٹرافی، جو کہ اگلے سال 2025 میں ہونے جا رہی ہے. اس میں فروری میں ہے شاید، اس میں بھارت کو بھی آنا ہے. اب بھارت کو کہا گیا، بی سی سی آئی جو ہندوستان کا کرکٹ بورڈ ہے، بورڈ آف کرکٹ کنٹرول انڈیا، انہوں نے منع کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو کہ ہوسٹ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. پاکستان یہ معاملہ لے گیا ہے آئی سی سی میں. اب مزیدار بات یہ ہے، لیکن وہ کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ وہ دیکھیں، اب وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز ہیں جس وجہ سے، یعنی کہ انہیں حکومت نے ان کے سیکورٹی داروں نے ان کے سیکورٹی کہا. دیکھو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں. وہ کیا
तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे क्रिकेट का बिल्कुल समझ नहीं है, मुझे कख पता नहीं है क्रिकेट का। बट ऑन टर्म लेकिन बहुत दिनों से ये सुन लो ना मेरी बात, चूंकि बहुत दिनों से ये गुफ्तगू चल रही थी और मैं एक्टिव, आपको पता है आजकल रिपोर्टिंग में नहीं हूँ, और भारत में बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जिनको क्रिकेट का भी बहुत पता था, उनमें से एक दो का वो कोविड में बेचारों का इंतकाल हो गया था, और वो काफ़ी वेल इन्फॉर्म थे। उसके बावजूद मेरे एक दो दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा, मैं कि यार क्रिकेट का क्या रौला है, ज़रा मुझे बताओ, मुझे तो समझ नहीं क्या चक्कर है। तो उन्होंने मुझे, एक साहब ने मुझसे 2 दिन मांगे और उन्होंने कहा कि जी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंडिया की, उन्होंने ऐसी कोई सिक्योरिटी की बात नहीं की है। वो कह रहे हैं कि अगर आप खेलना चाहें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो दिन क्यों फिर भाई बीसीसीआई? ये अब देखो, ऐसी चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि भाई अगर यू, क्योंकि मेरा सवाल था, मैंने कहा यार बात ये है कि जब आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे भेज सकते हैं, एक अच्छा, और जयशंकर जो आए उन्होंने ना सिर्फ ये कि वर्कशॉप तो खैर उन्होंने अपनी एम्बेसी में ही की ना, हाँ, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इनका। बहरहाल, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जाते हुए उन्होंने जो ट्वीट लिखा था उसमें उन्होंने एक किस्म का अपना एक फील गुड फैक्टर जनरेट किया कि भाई मुझे अच्छा लगा, इस तरह नहीं बट कि भाई अच्छा वक्त गुजर गया यार, गुड। बट वो ने देखें जो डेवलपमेंट्स बाद में हो रही हैं, अब उसमें ब्लाइंड क्रिकेट, सियासी फैसले हैं ना। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? वो भी तो सियासी, फॉरेन मिनिस्टर भी तो सियासी है ना। अब 23 नवंबर से क्रिकेट वर्ल्ड कप ब्लाइंड क्रिकेट का है, अभी तक एनओसी नहीं जारी किया, तो अगर 14 नवंबर तक नहीं हुआ इसका मतलब टीम नहीं आ रही। कबड्डी की, इंडियन कबड्डी की टीम आनी थी पाकिस्तान, करतारपुर में एक मैच था, गुजरात में और लाहौर में, वो मना कर दिया। अच्छा, क्या फायदा हुआ करतारपुर कॉरिडोर बनाने का? भाई करतारपुर कॉरिडोर का हतमी मकसद क्या है? दोनों को जोड़ना, ठीक है। फासलों को खत्म करना। अब उसमें मसला क्या आ जाता है कि चूंकि उसमें थोड़ा सा जरा पंजाब में हटके बुद्धन हो जाता है, तो मेरे दिल्ली में बैठे हुए बाबू हजरात को वो पसंद नहीं आता। इट्स एज सिंपल। वहां भी ये सब अच्छा, अब ये कि आप क्या जुल्म कर रहे हैं, आईसीसी हो, मैं आपको ये इंतहाई जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे एक दो दोस्त दुनिया के ताकतवर तरीन, महंगे तरीन स्पोर्ट्स चैनल के साथ उनका कारोबारी ताल्लुक है। क्या कह रहा हूँ? कारोबारी ताल्लुक स्पोर्ट्स चैनल के साथ। उन्होंने मुझे कहा कि जी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो आती है वो, आप हैरान होंगे सुन के नुसरत साहब, क्रिकेट से भी ज्यादा आम लोग जो हैं वो कबड्डी में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और मैं जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो मैं गई, हम तो बचपन में हमारे वो भाग होते थे ना लाहौर में, तो वो कौडी कौडी कौडी, तो मैं गई यार, अच्छा मैं कहा, मैं चीज समझ कहा था ये तो आपको अंदाजा ही नहीं है, हमारे जो कस्बात हैं और ख़ास तौर पर जो पंजाब में कबड्डी होती है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो बिल्कुल वर्ल्ड रेसलिंग से भी मुकाबले की ये शय है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अनफॉर्चुनेटली आप problem ये उसको कि नहीं, अच्छा अगर आप उसको सियासी रंग कह रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ना कि जयशंकर इस्लामाबाद आते हैं और वो कहते हैं कि सब बिल्कुल ठीक था, सिक्योरिटी ये वो सब बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस ने, सिक्योरिटीदारों ने कह दिया कि जी सिक्योरिटी क्लियरेंस, भाई फिर टीम नहीं आ रही। कबड्डी वाले वर्ल्ड कप खेल के गए हैं पाकिस्तान में। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ मेरे प्यारे कि ये सियासी फैसले होते हैं। सियासी फैसलों को नवाज शरीफ साहब ने कर दिया, परसों कहा है वो तो उन्होंने कहा ना, अब ये कि ये तो अब होने से रहा कि नवाज शरीफ साहब जहाज पकड़े हैं और बजाय इस्लामाबाद आने के दिल्ली चले गए, फिर कहेंगे यार छोड़ पड़ा की नवाज शरीफ है आखिर। अच्छा, वो जब उनके कहने पे जाए फिर हम कहेंगे यहीं पे बैठ के मैं और तुम दुकान लगाएंगे, मोदी का याद निकलेगा कि नहीं? नवाज शरीफ फोन भी तो कर सकते हैं ना, बैकडोर डिप्लोमेसी भी एक लफ्ज होता है। Are you willing to give him that authority? Of course, जब अगर एक शख्स, अब ये अथॉरिटी मैं तो नहीं दे उनके सकता, सगे भाई को सबसे ताकतवर तरीन उनके भाई हैं शख्स, जो ताकतवर तरीन शख्स तो हैं। उनके भाई जो हैं वो एक दिन पब्लिकली ऐलान करने का, मैं मियां साहब से रिक्वेस्ट जो ट्रैक 2 1.5 होता है वो पब्लिकली तो नहीं है ना, वो कह दे अपने भाई को कि मैं उस स्मोक की गल की थी, तो उस स्मोक का तो कल आपको बता वो तो भगवंत मान साहब कहने का। मेरा अपना ख्याल है कि अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि पाकिस्तान को भीख मांगते हुए नजर नहीं आना चाहिए। बदतरीन हालात में भी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अगर इंडिया नहीं भी आता
तो श्रीलंका का अगला टेबल पे जो नंबर है वो श्रीलंका का है, वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी में पाकिस्तान गया तो पीसीबी उसका अभी तक आईसीसी ने रिस्पांस नहीं किया, क्योंकि आईसीसी के जो सरबराह हैं वो अमित शाह के बेटे और साबिक सरबराह बीसीसीआई जय शाह हैं, तो वहां से भी वही जवाब आना है जो बीसीसीआई से आया। तो पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए और अगली टीम अगर भारत नहीं आता तो अब इस मरतबा कोई नीवे नहीं पड़ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।